سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق ہمارے سامعین ذی وقار، ہمارے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تسلسل جاری و ساری ہے، اور ہم اپنا سیرت کا سلسلہ سیرت رحمت للعالمین لے کر ایک بار پھر پیش خدمت ہیں، اور اسی تسلسل کو آگے لیے چلیں گے. جو سامعین ہمارے دروس کو باقاعدگی سے سماعت کرتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے پچھلے درس کا کچھ مختصر سا حصہ اس درس کے ساتھ منسلک کر بیان کر دیتا ہوں، تاکہ جو لوگ دروس کو تسلسل سے سن رہے ہیں ان کا تسلسل ایک ربط کے ساتھ جاری رہے اور ایک سلسلہ بنا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب غزوہ بدر میں بڑھ بڑھ کر اپنی شجاعت کے معاملات دکھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا گیا. اسی اثناء میں دو بھائیوں نے جو کہ افراح کے بیٹے تھے، انہوں نے ابو جہل کو واصل بجہنم کیا. سیدنا زبیر بن عوام نے ایک بہت بڑے کافر جس کا نام ابو ذات القرش بیان کیا جاتا ہے، اس کو واصل بجہنم کیا، اور جس نیزے کے ساتھ یا جس اوزار کے ساتھ اس کو واصل بجہنم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برچھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنے پاس رکھی. پھر خلفائے راشدین کے پاس وقتاً فوقتاً سلسلہ بسلسلہ یہ برچھی منتقل ہوتی رہی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یہی برچھی جس سے ابو ذات القرش کو مارا گیا تھا، واصل بجہنم کیا گیا تھا، زبیر بن عوام نے اس کے دماغ کے اندر اس برچھی کے ساتھ سوراخ کر دیا، کیونکہ اس نے ایک زرہ پہن رکھی تھی جس کو لوہے کا لباس کہا جاتا ہے، اور اس سے صرف اس کی آنکھیں ظاہر ہو رہی تھی. آپ نے نشانہ تاک کر اسی جگہ پر حملہ کیا اور اتنی زور سے برچھی کو اس کی آنکھوں میں پیوست کر دیا کہ برچھی کے دندانے اس کے دماغ تک پہنچ گئے، اور آپ نے اس کے چہرے پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زہر کے ساتھ باہر کھینچا، جس سے برچھی کچھ حد تک ٹیڑھی ہو گئی. پھر یہی برچھی خلفائے راشدین بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کے پاس رہی، اور پھر منتقل ہوتے ہوئے حضرت علی، پھر آگے ان کی اولاد تک آئی. اس کے بعد ابو البختری کا واقعہ ہے. یہ وہ شخص ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کر لیا گیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سخت حالات سے گزرنا پڑا. ہمارے گزشتہ دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو بیان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن جن لوگوں نے اس اذیت کے اندر حصہ لیا اور اس اذیت کے ادوار سے گزرے، ان لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے متعلقین،
آپ کے عزیز و اقربا وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ بہرحال ابو البختری ان اشخاص میں شامل تھا جس نے اس محاصرے کو ختم کرنے میں ایک ثانوی کردار ادا کیا، اور ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہوئے اس نے اس محاصرے کو ختم کروایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس شخص کی طرف سے یہ ایک احسان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ تمہارے سامنے اگر ابو البختری آئے تو ابو البختری کو کوئی شخص بھی اپنے ہاتھ سے نہ مارے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ابو البختری کا سامنا مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، اور مجزر بن زیاد کو دیکھ کر ابو البختری گھبرا گیا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا۔ تو سیدنا مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو البختری سے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تمہیں نہ مارا جائے، کیونکہ تمہارا ایک احسان والا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے ادوار میں رہا ہے۔ ہاں، جو تمہارے ساتھ ہے جنادہ بن ملیحہ اللیثی، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ تلوار لے کر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے۔ ابو البختری نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جنادہ بن ملیحہ کو میں تمہارے حوالے کر دوں اور خود میدان سے بھاگ جاؤں؟ تو مجھے عرب کی عورتیں آر دلائیں گی کہ تو نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دوست کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ تو لہٰذا ابو البختری کے الفاظ تھے لا واللہ اذن لا موتن انا وہو جمیعا، اگر مرنا ہے تو ہم دونوں اکٹھے مریں گے، تاکہ مکے کی عورتیں میرے متعلق کچھ ایسا نہ کہہ سکیں کہ اپنے دوست کو اپنی جان کے عوض دے کر بھاگ آیا۔ ابو البختری یہ اشعار پڑھ رہا تھا لن یترک ابن حرۃ زمیلہ حتی یموت او یرا سبیلہ، کسی آزاد ماں کا بیٹا اپنے دوست کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اسے اپنا راستہ نظر آ جائے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا جنادہ بن ملیحہ الاسدی، اس کو بھی چھوڑا جائے اور مجھے بھی چھوڑا جائے، اور اگر اس کو تلوار کے ساتھ گھائل کرنے کا یا مارنے کا کوئی ارادہ ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔ تو مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو واصل بجہنم کیا، کیونکہ ابو البختری اس کے بغیر جانے کے لیے قطعاً تیار نہ تھا۔ اس کے بعد سیدنا محسن بن عکاشہ الاسدی، یہ کفار سے جہاد کرنے میں مستغرق تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا ظہور ہوا۔ یہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ویسے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا، لیکن سیدنا عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں شامل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہو، یا ایک روایت میں کہ آپ نے کہا اللہم اجعلہم منہم، یا اللہ مجھے ان میں شامل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ان خوش نصیب افراد میں شامل فرما دیا۔ تو عکاشہ بن محسن اپنی تلوار کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں، اور دشمن کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، دشمن کے اعضاء کو شل کیا جا رہا ہے۔ اسی اثناء میں آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار اب ٹوٹ چکی ہے، میں دشمن کے ساتھ کیسے لڑ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر پڑی ہوئی ایک شاخ کو پکڑ کر کہا قاتل بہذا یا عکاشہ، اے عکاشہ اس کے ساتھ لڑ۔ تو حضرت عکاشہ نے جب وہ شاخ اپنے ہاتھ میں لی تو وہ تلوار کی مثل تیز دھار اور سفید رنگ میں تبدیل ہو گئی، اور عکاشہ اس تلوار کے ساتھ اتنا لڑتے رہے حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس تلوار کو العون کی نام سے مورخین نے لکھا ہے، اس کا نام العون تھا، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنے بھی فتنے ہوئے اٹھے، جتنی بھی غزوات ہوئے، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، ان میں شریک ہوتے رہے۔
یہاں تک کہ طلحہ الاسدی یہ مدعی نبوت تھا، جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا، تو اس کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، حضرت عکاشہ بن محصن نے الاسدی نے اس میں شرف شہادت یا جام شہادت نوش فرمایا۔ تو یہ تلوار اس وقت تک آپ کے پاس رہی، اس کو العون کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے صحابی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور وہ بھی لڑ رہے تھے، مجاہد، یہ سلمہ بن اسلم الحریش، ان کا نام سلمہ بن اسلم بن الحریش تھا، ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زمین سے ایک شاخ اٹھا کر دی اور فرمایا کہ اس کے ساتھ لڑو، اور وہ شاخ ایک تلوار کی صورت میں تبدیل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی آخر دم تک لڑتے رہے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ صحابی رسول جو تھے جن کا نام سلمہ بن اسلم بن الحریش تھا، ان کا وصال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اور یہ واقعہ جسر ہے، جسر کے مقام پر ایک لڑائی لڑی گئی جس میں ان کا انتقال ہوا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس جنگ کے سربراہ تھے، ابو عبیدہ، اور اس جنگ میں سیدنا سلمہ بن اسلم بن الحریش کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور معجزے کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا قتادہ، آپ کو غزوہ بدر میں آنکھ پر تیر لگا اور اس تیر کے چھونے سے آپ کی آنکھ اس اپنے حلقے سے باہر آ گئی اور لٹک گئی ایک چربی کے ساتھ۔ تو بعض صحابہ نے کہا ہے قتادہ اس آنکھ کی چربی کو کاٹ دو تاکہ یہ ڈیلا جو لٹک رہا ہے تمہیں اس کی تکلیف اور اذیت محسوس نہ ہو۔ حضرت قتادہ نے اپنا ہاتھ اس ڈیلے کے نیچے رکھا اور اس لٹکتے ہوئے ڈیلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی سبیل فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس ڈیلے کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں پھر معلوم نہیں کہ دونوں آنکھوں میں سے کون سی آنکھ پر تیر لگا تھا اور وہ زخمی ہو کر ڈیلا باہر لٹک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا یہ اثر تھا کہ دونوں آنکھیں یکساں ٹھیک رہیں، یعنی دونوں آنکھوں میں کسی آنکھ کے لیے یہ محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس آنکھ کو کبھی زخم آیا تھا اور یہ اپنی جگہ سے باہر لٹک گئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی شان ہے۔ آپ کے جو پوتے تھے حضرت قتادہ کے، وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انا ابن الذی سعلت علی الخد عینہ وردت بکف المصطفیٰ ایما ردی، میں اس مجاہد کا بیٹا ہوں، یعنی ان کی نسل میں سے ہوں کہ جن کی آنکھ جب رخسار پر بہنے لگی تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور وہ لوٹانا کیسا ہی بہتر تھا۔ یعنی آنکھ دیکھنے والوں کو محسوس ہی نہ ہوتی تھی، اور جس کی آنکھ تھی ان کو بھی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ یہاں سے بصارت کم ہے، یہاں سے زیادہ ہے، یہ آنکھ کسی وقت زخمی حالت میں رہ چکی۔ فرمانے لگے کہ میں ان کا بیٹا ہوں جن کی آنکھ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شجاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانثاریاں، ان کے تذکرے تو تفصیل کے ساتھ مورخین نے لکھے ہیں، ہم نے اس میں سے اہم واقعات آپ کی پیش خدمت کر دیے۔ اب مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب جنگ اس مرحلے میں داخل ہے کہ کفار اس شکست فاش کو اپنے سروں پر منڈلاتا دیکھ رہے ہیں، اپنے ساز و سامان، اپنے رفقا، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر پشت پھیر کر بھاگ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواں دل صحابہ اکرام شیروں کی طرح جھپٹ کر ان کو واصل بہ جہنم کر رہے ہیں، بہت سے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر کچھ ناگواری کے
اثرات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اے سعد یہ ناگواری کیسی ہے؟ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جن کفار کو قیدی بنا رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم انہیں قیدی نہ بنائیں اور ان کو واصل بہ جہنم کر دیں، ان کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیں۔ یہ ہمارا پہلا مارکہ ہے، ہمیں ان لوگوں کو قیدی نہیں بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت کو بہتر سمجھتے تھے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار پشت پھیر کر بھاگ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا تعاقب فرمایا، اور آپ کے دست اقدس میں ایک تلوار تھی جو آپ لہرا رہے تھے اور اپنی زبان اقدس سے پڑھ رہے تھے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْحَىٰ وَأَمَرَ۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت روز قیامت مقرر ہے، اور قیامت بڑی خوفناک اور تلخ حقیقت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت کا مفہوم اس روز معلوم ہوا۔ یہ مارکہ بدر 17 رمضان المبارک بروز جمعہ وقوع پذیر ہوا۔ صبح کے وقت لڑائی شروع ہوئی اور یہ لڑائی زوال آفتاب تک جاری رہی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو کفار کے قدم تزلزل اور تذبذب میں آ گئے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ تو حضرت عباس، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افواج نے یا فوج نے اپنے پاس قیدی بنا رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رائے دی گئی، علیک بالعیر لیس دونہا شیء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں چاہیے کہ اس قافلہ تجارت پر حلہ بول دیں جو ابو سفیان کی قیادت میں نکلا تھا، جس کا قصد کر کر ہم مدینے سے نکلے تھے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پر قابض ہونا یا اس پر فتح پانے کا اشارہ دیا ہے، حکم دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار پر فتح پا چکے، لہٰذا اب آپ لوگوں کو اس قافلے کا قصد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس آپ سچ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر آج جبیر بن مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو ان جنگی قیدیوں کے متعلق سفارش کرتا جو 70 قیدی کفار کی طرف سے مسلمانوں کی قید میں آئے تھے، تو میں انہیں آزاد کر دیتا، کیونکہ اس شخص مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے ادوار میں اچھا سلوک کیا تھا اور مختلف مقام و مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آیا تھا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی ابتدا سے پہلے ہی چند مقامات کی طرف اشارہ کر کر کہہ دیا تھا، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل یہاں پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ آپ نے قریش کے ان رئیسوں کے نام لے لے کر اس جگہ کی نشاندہی کر دی تھی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ فوالذی بعثہ بالحق کے ما اخطاء الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام کی نشاندہی فرمائی تھی کہ یہاں پر فلاں کافر گرے گا، یہاں پر فلاں کافر گرے گا، تو وہ کافر اپنی جگہ سے 1 انچ بھی دائیں بائیں نہیں گرے، اسی مقام پر گرے اور اسی مقام پر گر کر وہ واصل با جہنم ہوئے۔ یہ اسلام کی ایک زندہ صداقت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 مردہ کافروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اجسام کو بے گور و کفر نہیں رہنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے ان کے جسموں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور جنگلی جانور ان کے جسموں کو نوچ نوچ کر کھائیں۔ آپ رحمت عالم تھے، آپ نے اس مقام پر بھی رافت الرحمت والا معاملہ فرمایا اور ان کفار کی لاشوں کو اٹھا کر ایک کنویں کے اندر پھینکنے کا حکم دیا اور اوپر سے مٹی سے ڈھانپ دیا گیا۔ ہاں، یہاں پر امیہ بن خلف، جس کی لاش پڑی پڑی پھول چکی تھی اور اس کے جسم کے اعضاء بکھرنے لگے تھے، اسی مقام پر اس کی لاش کے اوپر پتھر وغیرہ پھینک کر مٹی وغیرہ پھینک دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بدر کے
کنویں کے پاس تشریف لائے جس کنویں کے اندر ان کافروں کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا جہل یا امیۃ بن خلف یا عتبۃ ربیہ یا شیبۃ بن ربیہ ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ حل وجدتم ما وعد اللہ ورسولہ حقا فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا۔ اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیہ، اے شیبہ بن ربیہ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، تم آج ضرور مسرور ہوتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اس وعدے کو سچ نہ پایا؟ میرے ساتھ تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچا پایا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار صحابہ کے سامنے مردہ کفار کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر صحابہ اکرام حیران تھے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ جو اس دنیا سے جا چکے ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کافر ہیں جو 3 دن یا لگ بھگ 2 یا 3 دن پہلے اس دنیا سے جا چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ خطاب کیوں کر فرما رہے ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم انهم الان يسمعون ما اقول لهم غیر انهم لا يستطيعون ان يردوا علينا شيئا۔ میں جو کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی وہ بھی سن رہے ہیں، وہ اب سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ہمیں جواب دینے کی قوت سے محروم ہیں۔ صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سماعت کیا، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے والے صحابہ کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث صحابہ اکرام کی اس کیفیت کے بعد ایک خبر واحد نہیں رہتی، اس حدیث کو خبر متواتر کا درجہ مل جاتا ہے۔ تمام صحابہ نے خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور قبول کیا اور پھر آگے بیان کیا۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماع موتیٰ کا انکار فرماتی ہیں، اور آپ نے اس واقعے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ کلام کیا اور فرمایا کہ تم جتنا سن رہے ہو یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، ان الفاظ کے لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا انہم لا یعلمون الآن الذی کنت اقول لهم حقا، یعنی اب ان کو معلوم ہو گیا جو انہیں کہا کرتا تھا وہ حق تھا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع موتیٰ کی نفی ثابت کرنے والے افراد اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اس حدیث میں یہ جو الفاظ تھے کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں یا تم جتنا سن رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار فرماتی ہیں، اب سماع موتیٰ کا انکار فرماتی ہیں۔ تو یاد رہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنے اس موقف سے رجوع کرنا ثابت ہے۔ آپ سے خود ایک حدیث مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو میں کہہ رہا ہوں تم اس سے ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ یہ الفاظ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ ام المومنین بھی ہیں، ام المومنین سے ہیں، فقیہہ ہیں، آپ کے نام کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ، آپ کی بات کو ہم اس طرف بھی اس علمی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، اسی حدیث سے حضرت عائشہ کا رجوع بھی ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہے۔ جس کو کسی بات کی خبر پہنچے وہ اس مشاہدے کی طرح نہیں ہے جس نے اس معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ لہٰذا حضرت عائشہ تک تو اس بات کی خبر پہنچی، لیکن جن لوگوں نے اس واقعے کا مشاہدہ کیا تو ان کی بات کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، کیونکہ آنکھوں سے دیکھنے والے کی بات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بنسبت اس شخص کے جس نے وہ بات کسی اور سے سنی ہو۔ لہٰذا جو عینی شاہد ہو اس کی بات ہی کو معتبر زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد ہے، اور مجتہد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتہد کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی خطا پر، ہاں اگر صحیح ہو تو 2 نیکیاں اللہ کی طرف سے 2 اجر اس کو ملتے ہیں، اور اگر خطا پر ہو تو اجتہادی خطا کی وجہ سے وہ 1 اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اس تناظر میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب دیا جا سکتا ہے۔
ایک جواب اور بھی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جاتی اور آپ اس طریقے سے پردہ نہیں فرماتی، اور آپ کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر اقدس کا معاملہ بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس اہتمام کے ساتھ پردہ نہیں فرماتی تھیں، فرمایا کرتی تھیں ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا اور آپ کی قبر اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بن گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو معاملہ تھا حضرت عائشہ کا، وہ اب تبدیل ہوا اور فرماتی ہیں کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے، پھر آپ پردہ کر کے جاتی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا آپ اس کے لیے علم، شعور، ادراک سب مانتی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ جب کوئی پڑوسی اپنی دیوار میں کیل ٹھونکتا تو حضرت عائشہ اس کو پیغام بھیجتی کہ اس طرح شور شرابہ نہ کیا جائے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر اقدس پر جانا، ان کو سلام دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس موقف سے رجوع فرما لیا تھا۔ لہذا ان صحابہ نے جنہوں نے رسول اللہ سے براہ راست سنا، ان کی بات کو اس لیے ترجیح زیادہ دی جائے گی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مشاہدہ خبر پر سبقت رکھتا ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بات اس میری بات کی معیت ہے کہ آپ سے جب جرابوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق سوال کیا گیا کہ کتنے دن ہمیں اپنی جرابوں پر مسح کرنا چاہیے سفر میں، تو آپ نے فرمایا یہ سوال علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کیجئے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقف پر گفتگو فرمائی تھی تو حضرت علی ادھر خود موجود تھے، میں ادھر موجود نہیں تھی، تو آپ کی اپنی حدیث نے بتا دیا کہ جو موجود ہو اس کی بات کو ترجیح زیادہ دی جاتی ہے بنسبت اس شخص کے جو موجود نہ ہو۔ تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث کے تناظر میں اب اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے کہ جو صحابہ ادھر موجود تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، ما انتم باسمع لما اقول منہم انہم الان یسمعون ما اقول لهم غیر انہم لا یستطیعون ان یردوا علینا شیئا۔ تو لہٰذا سماع موتیٰ کا مسئلہ ثابت ہے۔ دوسرا بخاری شریف کی دوسری حدیث کہ جب تم میت کو دفنا کر واپس لوٹتے ہو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، یہ بھی کثیر صحابہ سے مروی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء کرام جن میں حافظ ابن کثیر ہیں اور ابن قیم ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں، حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس بات کی تصریح کی، والسلف مجمعون علی ھذا وقد تواترت الآثار عنہم بأن المیت یعرف بزیارت الحی لہ ویستبشر بہ، یعنی سلف صالحین کا سماع موتیٰ پر اجماع اور اتفاق ہے۔ اس میں ایسی روایات ہیں جو درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں کہ میت کی زیارت کے لیے جب کوئی شخص آئے تو اسے احساس ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، اس کے آنے کا اس کو علم بھی ہوتا ہے اور اس کے آنے پر اس کو خوشی اور فرحت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی ایسے ہی فرمایا تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ علماء سلف اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ قبر کی زیارت پر آنے والوں کا صاحبان قبر کو ادراک، شعور اور علم ہوتا ہے اور ان کے آنے سے وہ خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا بڑے بڑے علماء کرام کی تصریحات، خود حضرت عائشہ کا رجوع کر لینا، دیگر صحابہ کرام کے اقوال کی تائید بخاری کی اس حدیث سے ہونا کہ میت تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتی ہے، خود میتوں کو جا کر قبرستان میں سلام کہنے کی وہ احادیث جن کو حضرت عائشہ خود مانتی ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع ثابت کرتی ہیں۔ لہٰذا اس اہم مسئلے پر گفتگو کرنا میں نے مناسب سمجھا، کیونکہ اہل اسلام میں اس مسئلے پر بھی بہت سے لوگ اشتباہات کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا علم کما حق ہو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علماء اہل سنت کے طریق پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ